سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ کے لیے مختلف ماڈلس ہیں، مختلف اپروچز ہیں. کچھ CMMI کے طریق پہ جاتے ہیں، کچھ ISO کے ذریعہ اپنے پروسیسز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک آن گوئنگ اور سم ٹائمز ویری پینفل ایکسرسائز اور روٹین، بلکہ کہنا چاہیے کہ اٹ بیکمز پارٹ آف یور ڈوئنگ بزنس بن جاتی ہے ایسی ایکٹیویٹی. تو پروسیس امپروومنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں سکسیس ویری کرتی ہے. اگر آپ ہسٹوریکلی پروسیس امپروومنٹ کی جو CMM کے حوالے سے ایکٹیویٹیز تھیں تو وہ آرگنائزیشنز جنہوں نے شروع میں ہی CMM کو اڈاپٹ کر لیا تھا اور اپنی آرگنائزیشن میں اس کو انسٹیٹیوٹ کر کے پروگرامز شروع کیے تھے پروسیس امپروومنٹ کے، دے ہیڈ ڈیفیکلٹی in achieving for example CMM level 2. جبکہ جن آرگنائزیشنز نے تھوڑا ٹھہر کر اس ماڈل کو میچور ہونے کے بعد اس کو اڈاپٹ کیا تھا، they were much more successful by the fact that they were able to achieve for example level 2 a lot quicker as compared to the companies which really started early on. تو اس طرح کی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جن سے ہماری پروسیس امپروومنٹ کی ایکٹیویٹیز کی جو سکسیس ریٹ ہے دیٹ چینجز اینڈ دیٹ از ڈفرنٹ فرام ایچ کمپنی ٹو اندر. اگر آپ تھوڑا سا کار اونرشپ میں یا موٹر بائکس میں یا ٹرکس میں یا کسی اور آٹو انڈسٹری سے فیملیئر ہیں تو وہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائلیج، کانسیپٹ آف مائلیج. تو ہر کار کا، ہر ماڈل کا جو مائلیج ہے یا مائلیج ہے وہ ویری کرتی ہے فرام ماڈل ٹو ماڈل، فرام کار ٹو کار، فرام ویئر اٹس ڈریون. اگر ہائی ویز پہ کار چلائیں تو اس میں بہتر مائلیج ملتی ہے، اگر سٹی کے اندر چلائیں تو اس سے خراب مائلیج ملتی ہے یا کم مائلیج ملتی ہے. یہی کانسیپٹ اپلیکیبل ہے سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ میں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس ٹرمینالوجی کو اپلائی کریں سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ میں تو بعض پیرللز ہمیں نظر آ سکتے ہیں. ہم یہاں پہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ میں بھی مائلیج جو ہے وہ ویری کرتی ہے فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن، اینڈ دیر آر اے نمبر آف فیکٹرز جو اس مائلیج کو ویری کرنے میں ان کا عمل دخل ہے یا وہ انفلوئنس کرتے ہیں. جب ہم سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی وہاں ہم پیٹرول یا ڈیزل کی مائلیج کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم بات کرتے ہیں سکسیس ریٹ کی. تو اگر ہم سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ہم مائلیج کو سکسیس ریٹ کے ایکویولنٹ قرار دے سکتے ہیں. اور یہ ایک بوروڈ ٹرمینالوجی ہے جس کی مدد سے، جو کہ ویل انڈرسٹوڈ ٹرمینالوجی ہے اور کسی مشکل کے بغیر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو آج ہم جو ڈسکشن کریں گے وہ ان فیکٹرز کو دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ مختلف کمپنیز میں مختلف جو سکسیس ہے یا مختلف مائلیج ملتی ہیں ہمیں ایز فار ایز سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ ایکٹیویٹیز اینڈ انیشیٹیوز آر کنسرنڈ. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. obviously will not be able to cover all of them, but this discussion would set you in a good grounding as far as determining additional factors or understanding what factors are influencing the process improvement activity. Similarly آپ کو بہت ساری اور نئے ایونیوز مل سکتے ہیں جن کے اوپر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، جن کو آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پروسیس امپروومنٹ کے جو انیشیٹیوز ہیں، پروسیس امپروومنٹ کے جو پروگرامز ہیں، ان میں جو سکسیس ریٹ ہے وہ ویری کرتا ہے. یا ہماری آج کی بوروڈ ٹرمینالوجی کے مطابق وہ مائلیج ہے وہ ویری کرتی ہے. سب سے پہلی جو آج ہم ڈسکشن کریں گے بیفور وی ٹاک اباؤٹ
those factors which are contributing in the success or failure of process improvement activities. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک جو سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ ہے دیٹ اٹ سیلف از اے اسپائرل ماڈل, اور اٹ از اے کنٹینیوس نان اینڈنگ جرنی جس کے اوپر آپ ایک دفعہ شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو depending on your business goals, depending on your core competencies, depending on your workforce competencies, depending on your business objectives, آپ جہاں تک جانا چاہیں جا سکتے ہیں. So this is basically a road to improvement. لیکن یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر آپ پراپرلی سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ ایکٹیویٹیز کو, سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ انیشیٹیوز کو اور سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ کے ٹوٹل پیراڈائم کو فالو نہیں کرتے, وچ مینس کہ یو نیڈ ٹو ہیو کمٹمنٹ, یو نیڈ ٹو ایلوکیٹ ریسورسز, یو نیڈ ٹو بی سیریس اباؤٹ اٹ, یو ہیو ٹو ہیو میجرمنٹ پروگرامس اینڈ سو فورتھ. تو بہت ساری باتیں جو کہ سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, اگر آپ ان کو فلفل نہیں کرتے تو دس جرنی ول ناٹ only be an unending journey, but in fact it would be a road to nowhere, which we don't want. But I'm just warning you. So while each software improvement, process improvement can be viewed as a tactical project, you must follow through with others to remain competitive. یہ بھی بڑی important بات ہے. Not only this is tactical, but this is also strategic. You are not in the business just to improve your software processes. You're in the business to produce high quality and high quality software products, or to provide high quality software services. You are in the business to make money for your shareholders, for your employees, for your organization. And so you have to be economically viable, and you have to make the software process improvement program economically viable as well. So this process, the software process improvement initiative has its tactical issues as well as, obviously this is a strategic issues. So اس سے پہلے کہ ہم ان فیکٹرز کو, ان مائلیج امپروونگ ایریاز کو ڈسکس کریں, لیٹس لک ایٹ دا اسپائرل ماڈل فار سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ اڈاپشن. اس وقت آپ اسکرین پر وہ پروسیس امپروومنٹ اڈاپشن ماڈل دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک اسپائرل کی شکل میں ہے, اور دس از کمبینیشن آف شورٹ سائیکل اینڈ اسپائرل ماڈل. اور اس کو آپ کو دیکھ کے PDCA یاد آ جانا چاہیے, وچ از پلان, ڈو, چیک اینڈ ایکٹ. اینڈ دس ماڈل از اے ویری کمپریہنسو ماڈل which starts you from the very humble beginnings of process improvement and takes you to the optimizing activities which are related to software process improvement. اس ماڈل کو you have seen this before, and اس کو آپ اپنے ذہن میں لے کے ریفریش کریں PDCA ماڈل کے حوالے سے, and then we'll take this model and we'll talk about it further. اب اگر آپ اس ماڈل کو ذہن میں رکھتے ہیں, کیونکہ دس اسپائرل ماڈل چاہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے ہوں یا پروسیس امپروومنٹ کی اڈاپشن کے ہوں, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اسپائرلس کو آپ ان ریپ کر سکتے ہیں. جب آپ سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ کی اسپائرل ماڈل کو ان ریپ کرتے ہیں تو دس آلسو gives us or is converted into a shape or a figure or a visual, which I'm going to show you now, and then we'll talk about it. This visual is titled Software Improvement Journey, and our objective is to complete this journey according to the goals, the objectives that we have set for our organization. تو سب سے پہلے آپ کو جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ کرنٹ اسٹیٹ ہے. یو نیڈ ٹو نو یور کرنٹ اسٹیٹ, اور اس کرنٹ اسٹیٹ میں آپ کو مختلف قسم کے روڈ بلاکس اور ایشوز اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کرنٹ اسٹیٹ سے آپ ایک فیوچر ڈیزائرڈ اسٹیٹ میں جانا چاہتے ہیں. اس کرنٹ اسٹیٹ سے آپ کو فیوچر ڈیزائرڈ اسٹیٹ میں جانے کے لیے obviously solutions ڈیولپ کرنے پڑیں گے.
لیکن اس کرنٹ اسٹیٹ سے موو کرنے کے لیے ٹورڈز دی فیوچر ڈیزائرڈ اسٹیٹ آپ کو سب سے پہلے اپنے کرنٹ اسٹیٹ کی روڈ بلاکس، ایشوز، چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، اور پھر ان کا ایک سلوشن بنانا پڑے گا، اور ان سلوشنس کو یا جو سلوشن آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. ان سلوشنس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ ایک انٹرمیڈیٹ اسٹیج کے اوپر آئیں گے، اور اس انٹرمیڈیٹ اسٹیج پہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر کے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں گے، اینڈ دین یو ول موو آن ٹو دا فیوچر ڈیزائرڈ اسٹیٹ. اینڈ ناؤ دس از بیسکلی a never-ending journey, because you would not want to stop at any intermediate state until you hit what you have set for yourself as a goal, which is the desired state. یہ desired state کمپنی A کے لیے مختلف ہو سکتی ہے کمپنی B سے، کمپنی C کے لیے مختلف ہو سکتی ہے کمپنیز A اور B کے لیے، اور کمپنی Y کے لیے تمام باقی کمپنیوں سے مختلف ہو سکتی ہے. یہ فیوچر ڈیزائرڈ اسٹیٹ جو ہے یہ this future desired state is driven by the objectives of that company, the business objectives, the economic objectives, the objectives with respect to the human resources, growth کے لحاظ سے، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں which obviously we are not going to go into much detail here. اس وقت ہم صرف اس جرنی کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. پھر آپ ایک ڈیزائرڈ اسٹیٹ کو جب اچیو کر لیتے ہیں، you may want to set another future desired state, and then you will be running this, or you will be carrying on to this, or you will starting new journey, so to speak, to reach to that future desired state. Over simplistically یہی وہ steps ہیں جو آپ کو لینے پڑتے ہیں اور یہ آپ کو لیں گے. اب ہم اس ویژول کو ایک دفعہ دوبارہ سے میں ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح آ جائے، کیونکہ this is what the software process improvement journey really is. Basically, we first have to recognize that where we are standing, that would be our current state. So we start moving toward a desired future state from that current state. Almost always we encounter roadblocks, we encounter issues, we encounter challenges, and they can come from all sorts of corners. They can come from your people, they can come from some parts of your management, they can even come from some part of your stakeholders. They will certainly come from technology, they will come from methodologies, they will come from processes, they will come from tools that you are already using. However, gradually we will move towards the solution. We will start to develop solution. We'll start to develop, convince people that this process improvement initiative, that this process improvement activity, this process improvement program is for common good of the organization, of the people, of the economic and professional and technical growth of all involved. So in that you would go to what is known as the intermediate state, which represents some acknowledged success. I'm not saying کہ یہاں آپ سب کچھ کر چکے ہوں گے, no, but you have achieved something. And once you have achieved something, and once you have shown that the investment that was made to go from or improve from a current state to an improved state to an intermediate state which is better than the previous current state, then your barriers will start to fall. Then your challenges will start to become less difficult, and your issues will be resolving, and the roadblocks will be removed. However, do not let this be your final desired state. You are going to continue to move and march forward towards your desired future desired state. So you would have to make more effort, more progress, and in the meantime you will see some other challenges will creep up. Some other people will say, aha, we don't want to do this. But continue to work on the intermediate, continue to march forward in the direction of the future desired state with commitment, with energy, and with zeal that is necessary for
for this project, for this sort of activity, which is process improvement. Improvement is very difficult. To change the way we do things is very difficult. First of all, you have to realize that you need to improve, and that is sometimes a very, you can call it a rude awakening that, I have faults, my company has faults, my project management has faults, or my project team has faults, and that in and of itself is going to initiate you, is going to propel you to start making the improvements that are necessary for you as an individual, as a professional, as a team, as an organization, and overall as an industry. So if you compare this visual that you have just seen with the one that I had shown you earlier about the spiral process improvement model, you can think of these spiral loops as the intermediate state. So ultimately you will reach the desired state, the future desired state, but you have to go through the spiral loops, and you have to stay within the domain of what you call intermediate states, and each intermediate state will be better in terms of process improvements and so forth, and it will be closer to your desired future state. So having said that, let's now start talking about the factors which influence in improving the software process activities. اس میں یہ ہے کہ بعض فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں یا بعض ایریاز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر آپ فوکس کریں تو آپ کی سکسیس زیادہ اچھی ہو سکتی ہے، سکسیس ریٹ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، یا جو آج ٹرمینالوجی ہم یوز کر رہے ہیں پروسیس امپرومنٹ کے حوالے سے کہ ہماری مائلیج جو ہے وہ زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. اس میں سے ایک بہت کی ایریا یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ڈیفائن یور پروسیس امپرومنٹ پروگرام کہنا چاہیے یا پروسیس امپرومنٹ انیشیٹو کہنا چاہیے ان ٹرمز آف دی اسٹریٹجک فیوچر. اس لحاظ سے یور اسٹارٹنگ پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ. اب یہاں پہ اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے دیٹ از ناٹ یور کرنٹ اسٹیٹ. اسٹارٹنگ پوائنٹ از ٹو ڈیٹرمن ویئر is it that you want to go? What is your strategic future? Because starting point represents your organization's strategic future, so that the first way is the first way to improve your mileage, improve your chances for and speed of success, is to define your strategic future very, very clearly, very, very clearly. The most second definition of a future desired state is a vision. First of all, you need to have a vision. You can only start your software process improvement initiatives or programs in more concrete terms only after you have a vision to start such a program. You have developed or you have felt a need to initiate such a program. So you need to have a vision. Vision is very important. So one of the most foremost concepts or factors which can improve our mileage in software process improvement and in improving the success rate of software process improvement is shown next. You need to understand the business needs well. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر یوزلی مجھے مینجمنٹ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا مینیجرس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ ٹیکنیکل پیپل آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیئر بزنس نیڈس ویل. A process that adds structure and commitment to your organization's vision is the core competency planning process, which this means is that ہر بزنس کے کور کمپٹنسیز ہوتی ہیں اور ٹپکلی آرگنائزیشنس اپنی کور کمپٹنسیز کو جانتی ہیں، لیکن اٹ از امپورٹنٹ دیٹ جو آپ کی ویژن ہے، آرگنائزیشن ویژن ہے، اس کو جو کور کمپٹنسی ہے اس کی پلاننگ کے ساتھ ایسوشیٹ کیا جائے، اس کو اسٹرکچر کیا جائے. Its major contribution is that it elevates the process improvement thinking to a strategic level. جو آپ کی process improvement کی program ہے، initiative ہے، thinking ہے،
اس کو آپ نے اپنی آرگنائزیشن کی اسٹریٹجک تھنکنگ کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے, اس کے ساتھ اس کو ایسوشیٹ کر دینا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. واٹ دس انیبلز یو ٹو ڈو از دیٹ it gives management, it gives technical people, it gives all the stakeholders of that organization to think strategically in terms of process improvement. It also expands top management's competitive view from the traditional product focus to include key abilities, that is key skills the organization needs to create those products. تو نہ صرف یہ کہ آپ نے پروڈکٹس بنانی ہے, بلکہ ان پروڈکٹس کو بنانے کے لیے آپ کی ریسورسز کے پاس جو کمپیٹنسیز ہونی چاہیے وہ ان کے بارے میں بھی سوچنا ضروری ہوتا ہے. آئیڈیلی دا کورس کمپیٹنسی پلاننگ پروسیس از ایز اسٹرانگ ایز یور بزنس پلاننگ پروسیس. یعنی کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے جو اکنامک سائڈ ہے اس کو دیکھنا ہے, بلکہ ان اکنامک فیکٹرز کے ساتھ, ان پروفٹ میکنگ آئیڈیاز اور پروفٹ میکنگ تھنکنگ کے ساتھ آپ نے اپنے ورک فورس کی اور اپنے بزنس کے لیے جو کور کمپیٹنسی ہے اس کی پلاننگ کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے, اور دے شوڈ بی ٹریٹڈ ایٹ دا سیم لیول. سو یہ تو مینجمنٹ کی باتیں ہوں گی. سو جسٹ ایز بزنس پلاننگ ازنٹ آلویز آئیڈیل, کور کمپیٹنسی پلاننگ isn't ideal either. So you can think of core competency planning as a spiral process. تو بزنس پلاننگ میں بھی آپ مختلف اسٹیپس لے کے ریفائنمنٹ کر کے انیشیل اسٹیج سے فردر امپروومنٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کو کور کمپیٹنسی کے لیے بھی ضرورت ہے. بعض مثال کے طور پہ بعض مینیجرس کی نزدیک یہ ضروری نہیں ہوگا کہ ان کو اسپیشلائزڈ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرس کی ضرورت ہو, لیکن ایز دا بزنس گروز, ایز دا سرورز continue to run for 24/7, as the data increases, the data size increases on those servers, as the need to take regular backups and other business continuity issues have to be handled, you need to have DBA expertise also. So, this is also a very important part. The next influencing factor is that you need to have a clear picture of the current state that you're operating in. پہلا تو آپ نے ویژن بنایا, بزنس نیڈس کے ساتھ اس کو سمجھایا, اس کو ایسوشیٹ کیا, لیکن now the real work starts. ویژن تو آپ بہت اچھی بنا سکتے ہیں, you can pick up visions from any visionary and see کہ جی وہ انہوں نے کیسے کام کیا, but now the real hard work starts as to where you are, and then you need to take your organization, your group to where you want to go. So once you have a good picture of your desired future, جہاں آپ جانا چاہتے ہیں, there are 3 key methods by which to gain a similar understanding of your current state. اس میں جو فیکٹرز ہیں جو کہ مائلیج امپروونگ ایکٹیویٹیز ہیں, جو ٹاسکس ہیں, وہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. نمبر 1 is understand your software development costs and their leverage points. So again, a very business oriented activity. You have to understand کہ آپ کی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے کاسٹس ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے لیوریج پوائنٹس کیا ہیں. The software process improvement investment model gives you a simple way to model major developments, to look at the costs of rework and to look at the knowledge recovery costs. تو اس طرح بہت ساری آپ کو جو کاسٹس ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. اس کی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ This helps you to give your manager or management a better understanding of the cost side. کہ جی یہ process improvement کے لیے جو investment ہے اس کی they would have a better understanding of how software development or software developers work. Number 2, it will help you in changing people's opinions and perceptions relative to the importance of proposed investments. جو آپ نے improvements کرنی ہے اس کے اور investments کرنی ہے in processes, اس کے بارے میں لوگوں کی جو اوپینینز ہیں وہ چینج کرنے میں آپ کو مدد ملے گی جبکہ آپ کو کاسٹ کے بارے میں پتہ ہوگا. اینڈ اٹ سیٹس ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز فار پرپوزڈ کاسٹ سیونگس. یہ نہیں ہوگا کہ آپ
اگر آپ کو یہ باتیں نہیں پتہ, آپ کو کاسٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ جی ہم اگر سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ کریں تو اس کے نتیجے میں ویل میک سافٹ ویئر سو چیپ دیٹ اٹ ول بی ایبل ٹو میک huge amounts of profits. This is an unrealistic cost saving, yeah, unrealistic expectation with respect to the profits that will be returned. تو ROI کی جو expectations ہیں وہ بھی realistic رہنی چاہیے. So you get an even better picture of the improvement opportunities when you analyze your major defect sources. Defect sources ہی in fact آپ کی امپروومنٹ اپرچونیٹیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, امپروومنٹ اپرچونیٹیز کو وہ ایک لحاظ سے فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم انیشیٹ کی جانی چاہیے. سو دس انفارمیشن اسپیشلی پاورفل وین یو کمبائن اٹ ود دی انویسٹمنٹ ماڈل انفارمیشن. اٹ فردر کلیریفائز کاسٹس, اٹ گیوز یو این ایکسلنٹ وے ٹو ایویلویٹ دا پوٹینشیل آف پروپوزڈ امپروومنٹس اینڈ گیوز یو این افیکٹو وے ٹو ٹریک اینڈ کمیونیکیٹ سکسیزفل چینجز دیٹ یو آر گوئنگ ٹو میک. The next factor or mileage improvement activity is shown next. Understand your organization's readiness for change. Now this is very important. One way to get a clear picture of your current state is to do an assessment that is well matched to your organization's needs. آپ کو اگر اپنی آرگنائزیشن کی readiness for change کا ہی نہیں پتا تو how can you institute changes? Pick an assessment approach that matches your business needs, level of sponsorship, scope of needed change, and your best guess of organization readiness. And that will result in the assessments that tells us کہ جی ہماری جو current weaknesses کیا ہیں اور current strengths کیا ہیں اور opportunities کیا ہیں. And that is what an assessment gives you. Assessment also motivates people to change, and it develops models on how to approach assessments. It is not easy to get a clear picture of your organization of readiness for a change. Assessments help us in this regard. تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ چینج کے لیے لوگ تیار بھی ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ لوگ, some of the people at least, will rather leave the company than change the way they do their software development. تو یہ اگر بہت زیادہ ایسے لوگ آپ کی آرگنائزیشن میں ہیں تو then you are obviously in serious trouble. But the point is that جو inertia ہے, جو ایک resistance to change ہے, that is a real factor, and you need to get a pretty good idea as to what that is in your organization and how willing people are to change. اسی طرح جو ایک اور میجر فیکٹر ہے in helping us to institute the software process improvement activities and initiate this process improvement programs in your organization is to avoid, minimize potential roadblocks. کیونکہ جہاں پہ resistance ہوگی وہاں they will try to minimize your efforts and would try to create roadblocks. جیسا کہ ہم شروع میں بھی ایک جو ویژول میں نے آپ کو دکھائی تھی جس میں ہمارے سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ کی جرنی ڈسکرائب کی تھی, اس میں بھی چیلنجز اور ان کا ایشوز اور روڈ بلاکس کا ذکر کیا گیا تھا. ان کے بغیر آپ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے. دیر آلویز دیر سو بٹ یو ہیو ٹو اوور کم دیم. پروسیس امپروومنٹ پروجیکٹس فیس کمپلیکس sociological issues which are not normally faced in product projects because product کے ساتھ ایک excitement ہوتی ہے. People would want to develop products. Their salaries are coming from the success of those projects and successes of those products. So you have to be extra careful in launching process improvement initiatives. So extra analysis and planning can go a long way in helping to avoid
these roadblocks. तो एक और improving mileage number 4 जो है वो अब हम discuss करते हैं. So you have to understand your business and organizational forces. What are your business and organization forces? A force field analysis of management commitment gives you the best snapshot of potential varying mileage. You need to know कि आपकी जो management है, आपकी जो business और उसके आपकी organization में जो मुख्तलिफ forces operate कर रही हैं, and some of them are not very obvious. They play a very important role in success or failure of any project. तो उन forces को अगर if they're working in your direction, if they support process improvement activities, then you need to get them on your side and sort of drive the entire organization towards the process improvement activities. लेकिन अगर वो आपके खिलाफ काम कर रही हैं, then you have to mitigate those forces. So the force field analysis helps you to steer towards the simple risk minimizing strategies. अगर आप determine करते हैं कि ये forces आपके खिलाफ हैं, then you have to develop those risk minimizing strategies. और अगर ये आपके हक में काम कर रही हैं, तो obviously you would love that and you would want to proceed in that direction. Another process improvement activity is shown next. So another factor is understand the origins of resistance to change. Many people develop reasonable beliefs based on their experiences. Some people also develop unreasonable beliefs, but let's not consider them now. So if you propose changes and those proposed changes are dissimilar enough to their past experiences that when they try to draw similarities, they won't reflect probable outcomes. So I think that if we adopt this new approach, if we adopt the changes which are recommended, we will not be able to get the results we want. And they would come up with scientific, or I would say pseudo-scientific conclusions or arguments that they have on their side. So you have to counter them. And one way to avoid being judgmental about such derived beliefs is to think that the resistance is a standard reason not to adopt new things or not to do the proposed things. And so you need to minimize the resistance, and you need to know the origins of resistance also. So this can help you to open your viewpoint, so you can think about both your and their ladders of inference. वो कहाँ से ये inferences draw कर रहे हैं, आप कहाँ से ये inferences draw कर रहे हैं, and as an analyst you should be able to compare them. So resulting discussions will help you to create ways to remove those roadblocks. So जहाँ से वो roadblock आ रहा है, उसकी origin तक आप जानने की कोशिश करें. Why that person is creating a problem or raising an issue or laying down a difficulty, a roadblock in the success of the project, उसके ये देखें कि वो क्यों उसको ऐसी मुश्किल पड़ रही है. Another important factor or mileage improvement activity that you need to do is, as shown in the slide, is strengthen plans. So more complex projects require better planning and better risk management, and even the simplest process improvements aren't very easy. So, all the process improvement activities are focused on planning. You cannot just arbitrarily do things. You have to plan these things. You have to ensure that the plan is developed with the help of, or as a result of, various iterations and refinements. So you need to continue to strengthen plans. When you say strengthen, it obviously means, intuitively means that it's not the first cut plan. It has gone through several refinements, and you've talked to different people, and you've looked at the experience reports, and you've
developed this with the help of literature reports that are available to you. So that you especially need to plan and motivate people and to optimize their working environment. तो process improvements को initiate करने के लिए आपको planning की ज़रूरत है. You should use one of the models available to initiate process improvement activities. और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ सकती हैं कि जो inexperienced team members हैं उन्होंने उन activities पे पहले काम नहीं किया होता. So this is an added risk which requires that as a minimal the process improvement plan should be written down. Obviously, when you're talking about process improvements, it requires formal planning, and that planning has to be documented in the process improvement plan, which is exactly required to communicate solutions to the team members. And when you communicate solutions to team members, to project management and customers also, it enables you to maximize success. So you will need to be effectively describing your project and its benefit to all the stakeholders, and you will do that often. A good approach would be to imagine its completion early and create a storyboard that envisions how that will appear. So there are a number of other ways you can use communication. So there's a powerful way to describe your project clearly as part of the organization's future desired state. Another useful tool that ensures strong ties to business goals is the goal question metric model, or goal question metric, or GQM process. That process ties your goals with the metrics that you're going to collect, this approach is easily accepted because it has numbers, and so communication becomes better by the use of such approaches or such models. Another mileage improving factor is discussed next. So you need to set reasonable expectations for results. The first part of setting reasonable improvement expectation is to calculate cost savings, and this we have talked about. This is a double-edged sword. If you don't do these estimates, or if the way you communicate them seem low, your project is unlikely to be approved. But on the other hand, you cannot exaggerate the numbers, as I've talked about earlier. You will probably face difficulty in reality. So if estimates are too high, you will run into difficulty. Similarly, you need to be sure that you include and you estimate the cost of the process improvement activities itself to be allocated somewhere, because that money is also coming from somewhere. And if there is crunch time on the organization, then it's quite possible that the process improvement activities will be discarded and the project will be cancelled. So if your estimates are high, then you're allowed to finish, but your project may still be considered a failure. So doing cost-saving analysis early in your planning forces you to document assumptions. This analysis enables you to make your intermediate steps in improvement gains clearer, and you have to be very honest about it. This is not a game. It's not. Objective of process improvement is to improve quality of products and services and to improve the productivity rates of the organization, staff that they're working in an organization. It's not purpose to institute or to institute unnecessary roadblocks in the way software is developed. So when you present your numbers, cost numbers, by performing a cost-saving analysis, they will generally be both believable and reasonable and high enough to require both tactical as well as strategic thinking and assessment as to where the organization wants to go with respect to process improvement. So the next factor that influences or that forces us to vary
success in process improvement activities is discussed next. And that is, you have to frame expectations for different audiences. So when you're dealing with the process improvement activities, it's not just the development staff, it's not just the management, but in fact the entire organization is going to be affected one way or the other. Even if your process improvement project is just for one project or one part of the company, it will be taken with sarcasm, and you need to convey the results and frame expectations from different points of view, from the management's point of view, from the developer's point of view, from the stakeholders' point of view, and other influencers, for example, customers. What do they expect to find when they do business with you, with your improved processes and so forth? So, you have to be very careful, and you have to analyze this from different perspectives, and to look at the problem, and to look at the solution, and the expectations and the objectives in a multifaceted fashion. You cannot just look at from a technical point of view that the developers are interested in doing it, or the management is interested in doing a process improvement project, but they're not really sure as to what the end result would be. So it brings us back to the starting point, where we need to clearly state what our future desired state is, and why do we want to go there, and so have to bring the vision in as the starting point, and then lay the groundwork for how we want to go there. تو بات یہ ہے کہ جب آپ آئیڈیاز اور ویژن اور بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا ویو پوائنٹ اور پرسپیکٹیو جو ہے وہ بعض دفعہ ہر چیز کو نہیں سمجھ رہا ہوتا. ایک چیز جو ڈیولپرس کو سمجھ آ رہی ہے وہ ضروری نہیں کہ مینجمنٹ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، ضروری نہیں کہ فنکشنل مینجمنٹ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، یہ ضروری نہیں کہ اسٹیک ہولڈرس کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے، اور الٹیمیٹلی کسٹمرز اس سے ایگری کر رہے ہیں کہ نہیں. اور اگر کسٹمرز ایگری نہیں کر رہے تو ڈو وی وانٹ ٹو کنٹینیو ود دا پروسیس امپرومنٹ ایکٹیویٹیز، اور وی وانٹ ٹو ابینڈن دیم، اور وی ہوپ کہ ول فائنڈ نیو کسٹمرز. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. سو دیٹس وائی we have to link all our process improvement activities, initiatives and programs with our business objectives. تو core competency کے ساتھ اس کو لنک کرنا پڑے گا، business planning کے ساتھ ان چیزوں کو لنک کرنا پڑے گا. تو unless you do that, and you have to frame expectations for different audiences. ان کے cost کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بعض لوگوں جنہوں نے کام کرنا ہے، جنہوں نے میٹرکس اکٹھے کرنے ہیں، جنہوں نے پروسیس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز آل ہیں. پھر مینجمنٹ کہتے ہیں جی ہمیں اس کے لیے اتنے لوگ آپ نے required ہیں to initiate this program and to implement this program. اس میں ان کی overhead involved ہے. You have to buy new tools, you have to maybe upgrade office environment and maybe bring in ergonomic furniture and things like that. تو ہر چیز کو آپ نے دیکھنا ہے، تب آپ کی جو پروسیس کا جو پروجیکٹ ہے وہ سکسیزفل ہو سکتے ہیں. So the last major factor that we're going to talk about, process improvement factors which influence and vary our mileage or success rate, is reinforce success with measured results. So the last point that we're going to talk about in detail is the use of metrics, and so you have to have a measurement program. So there is nothing like quantified intermediate results to eliminate doubts and solidify support. By imagining how your results will look during your initial planning or storyboarding, you will ensure that you collect the right data to report success confidently. لیکن metrics collection اور measurement programs کے build کرنا itself is a very complex task, and you are familiar with it. اس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جن میٹرکس کو آپ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو گولز کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، ان کے امپروومنٹ اپرچونیٹیز کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، ڈیٹا کو کلیکٹ کریں. پھر دین یو ہیو ٹو یوز دیٹ ڈیٹا وتھ اسٹریٹجک سینسٹیوٹی، اور ان جو ریزلٹس آپ کے پاس آئیں گے، جو ڈیٹا فیتھفلی آپ نے کلیکٹ کیا ہوگا، اس کے بیسس کے اوپر پھر آپ ڈیسیجن میکنگ کریں. تو دس
entire set of activities is fairly complex. ये तो सर हमने 10 माइलेज इम्प्रूविंग फैक्टर्स आज डिस्कस किए हैं. इसमें ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें ट्रेनिंग का एक फैक्टर है, इसमें कॉर्पोरेट कल्चर का एक फैक्टर है, इसमें ओपननेस एंड फ्री कम्युनिकेशन का एक फैक्टर है. ऑल्दो वी हैव टच्ड अपॉन दैट लिटिल बिट, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. फिर कंपेटिटिवनेस है, फिर जिस मुल्क के अंदर आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लॉज हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर फैक्टर्स हैं. सो नंबर ऑफ थिंग्स विच इन्फ्लुएंस your process improvement activities and your process improvement programs, and also your process improvement future. So the spiral model emphasizes looking toward a future desired state. As we continue to mature, software engineering improvement techniques will get even better, and we will understand our sociology better. And once we understand our sociology better, we will be able to work on the people issues better. We will be able to use the technology better. We will be able to use the different process improvement activities in a much better fashion. But the most important thing is that we need to link our process improvement activities, initiatives, programs. And by the way, measurement programs are obviously part of your process improvement activities with the business goals. You need to get your people on board. You need to have open and free communication. You need to have cost-benefit analysis. And so all of these factors influence the success rate, influence in improving the mileage that you get out of your process improvement programs. So that brings to the end this discussion, and I take leave of you. Thank you very much.